السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی مزید 10 آیات کریں گے اور 9 آیات، اور اب آج کی آیات کے بعد انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہوگا، پھر وہی دوبارہ سے تاکیدی اسلوب اپنایا جائے گا، دوبارہ سے انہی واقعات کو ہمارے سامنے مختلف طرح سے لایا جائے گا ڈفرینٹ انبیاء کے، کہ کیسے ان قوموں کے ساتھ ہوا، کیسے انبیاء کے ساتھ ہوا، اور بیسیکلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ کو اطمینان کے لیے بھی تھا کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو مختلف طرح کے مشکلات سے گزرنا پڑا، اور ان انبیاء نے دعوت کا کیا اسلوب اپنایا۔ اور آج بھی، اور یہ اگلی آیات جتنی بھی آئیں گی انبیاء کے بارے میں، اور بلکہ ابھی جو آیات شروع ہو جائیں گی تو اس میں ایک دعوت کا اسلوب ہے کہ دعوت کا طریقہ کیا ہے، کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کیا جائے، کہ وہ ان کو دلیل بھی دی جائے اور ان کے ذہن میں ایک سوال کھڑا کر دیا جائے جس کے لیے وہ جواب تلاش کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کی آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر الرحمن معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ قل امر کا صیغہ ہے، آپ فرما دیجئے، قاف واو لام۔ اب یہ مقولہ ہے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ من، اب یہاں پر کون ہے، اس میں استفہام کے طور پر آ رہا ہے کہ کون ہے۔ یکلؤکم، قاف لام حمزہ، کلا یکلؤ با فاتحہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، یعنی حافظ یحفظ سے کے سیم میننگ میں یہ ہے۔ یکلؤ فعل مضارع کا صیغہ ہو گیا، ہوا اس کا فاعل جو پھر اپنے جو مبتدا پیچھے من، اس میں موصول مبتدا بن رہا ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو من مبتدا ہے، آگے خبر ہے۔ من یکلؤکم، کم مفعول، باللیل والنہار من الرحمن، اب یہ متعلق فعل، کون ہے تم سب کی حفاظت کرنے والا دن اور رات میں رحمان سے، یعنی من الرحمن، رحمان سے، کون ہے تمہاری حفاظت کرنے والا، یعنی کون ایسا ہے جو تمہارے دن اور رات کے مسائل میں تمہاری حفاظت کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ رحمان ہی ہے جو کرتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ بات ایسے ہے کہ ہم مبتدا، معرضون خبر، یہ متعلق ہو گیا عن حرف جر، ذکر ربہم مرکب اضافی، ذکر ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ معرضن اسم الفاعل کا صیغہ، عین را ضاد مادہ باب افعال سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ آگے اللہ نے فرمایا، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ام، یہ وہی حمزہ استفہام کے طور پر ہے، کیا، لہم آلہۃ، یہ جملہ اسمیہ، آلہۃ مبتدا مؤخر، شبہ جملہ خبر مقدم، آلہۃ نکرہ ہے، سو الہ کی جمع، ام لہم آلہۃ، کیا ان کے بہت سے معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، منع یمنع روک لینا، میم نون عین مادہ باب فاتحہ سے، تمنع فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ جس کا فاعل ہے ہیا، جو غیر آخر کی جمع آلہہ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم مفعول، من حرف جر، دونی، اب یہ ظرف ہے، من دونینا، دونی مجرور ہو گیا من کی وجہ سے۔ ام لہم، اچھا یہ جملہ صفت بن گیا آلہۃ کی، اور آلہۃ یہاں پر موصوف ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے معبود ہیں جو انہیں، یعنی جو ان کے لیے روکتے ہیں، من دوننا ہمارے سوا، منع یمنع یہاں پر بچانے کی میننگ میں بھی ہے، یعنی ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، من دوننا ہمارے سوا۔
لا یستطیعون نصر انفسہم. اچھا یہ پہلے بات آ گئی نا، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. سو کون ہے جو تم دن اور رات میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی ہے تمہیں بچانے والا؟ اگر دن اور رات میں تم پر کوئی عذاب آ جائے تو کوئی ہے تمہیں بچانے والا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے، اس کی یاد سے اعراض کیے ہوئے ہیں. ام لہم آلہۃ، کیا ان کے ہیں معبود، تمنعہم من دوننا، وہ انہیں بچا لیں گے ہمارے سوا؟ یعنی رب کے سوا کون بچا سکتا ہے؟ اگر رات کے دن میں جو ہمیں کوئی تکلیفیں آتی ہے، رب کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. لا یستطیعون نصر انفسہم، لا نفی کا، یستطیعون ہم فاعل، استطاع یستطیع، طا واو عین مادہ، فعل مضارع کا صیغہ، ہم فاعل، نصر مفعول حالت نصب میں، انفسہم مرکب اضافی مضاف الیہ بن گیا نصرہ کا. لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. یعنی یہ جن کو پوجتے ہیں یہ قریش، اہل قریش، یہ جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، لا نفی کا، ہم مبتدا، یصحبون خبر، منا متعلق. ہم منا یصحبون، دیکھیں صاحب یصحب اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ہونا، مستقل کسی کے ساتھ ہو جانا. یصحبون مجہول کا صیغہ، ہم نائب الفاعل. لا ہم منا یصحبون، وہ نہیں ساتھ دیے جائیں گے کسی کا بھی. یعنی لا ہم منا یصحبون، ہم میں سے یعنی ہم میں سے انہیں کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں دینے والا، انہیں کوئی ان کا ساتھ نہیں دینے والا. یہ جن کو آج یہ پوچھ رہے ہیں، آخرت میں یہ ان کے کسی کام نہیں آنے والے، نہ ہی دنیا میں ان کے کسی کام آنے والے ہیں. سو وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ. آگے فرمایا بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ متع یمتع باب تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے، پہلے بھی آ چکا، کہ زندگی کا ساز و سامان اچھا مہیا کرنا جس سے آپ لطف اندوز ہو سکیں. بل متعنا، نحن فاعل ہو گیا، ہاؤلاء مفعول حالت نصب میں، وآباءہم مرکب اضافی دوسرا مفعول. بلکہ متعنا ہاؤلاء وآباءہم، یہ قریش کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی کا مال و متاع، عیش و عشرت کا سامان ہم نے مہیا کیا. حتیٰ یہاں تک کہ طال علیہم العمر، طال یطول باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہو جانا. عمر طال کا فاعل ہے، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی عمریں گزر گئیں، یعنی عمر گزار دی، عمریں بسر ہو گئیں، ان کو عیش و عشرت کا سامان دیا گیا. آگے اللہ نے فرمایا افلا یرون، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ استفہام لا نفی کا، یرون فعل ماضی، ہم فاعل. کیا غور نہیں کرتے؟ یہ غور کرنا ہے، مفعول بن کر آ رہا ہے جملہ انا، اور نحن اس میں اسم انا ہے، اور نأتی الارض یہ ہے خبر انا، اور آگے ننقصها من اطرافہا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال ہے اس نعتی میں نحن فاعل کا، ناقص ینقص باب نون سے. سو افلا یرون، کیا وہ غور نہیں کرتے کس بات پر؟ انا نأتی الارض، ہم آتے ہیں زمین، یعنی اب اچھا پہلے میں آپ کو صرف اس طرح سے کر دوں، نأتی الارض یعنی ہم آتے ہیں زمین کی طرف، ہم آتے ہیں زمین کی طرف. ننقصها، ناقص ینقص، کم کرتے آنا، ناقص کرتے آنا، تھوڑا کرتے آنا. نحن فاعل، ہاں یہ واپس زمین کی طرف چلا گیا. ننقصها، ہم اسے گھٹاتے ہیں، من اطرافہا مرکب اضافی متعلق ہو گیا، طرف کی جمع اطراف، یعنی اس کے کناروں سے، من اطرافہا، اس کے کناروں سے اسے کم کرتے آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں، اب یہاں آنے سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں بڑھتا ہی چلا گیا، میں کم کرتا چلا گیا. اب دیکھیں چلا گیا، فعل وہی، میں چلتا ہوں، میں جاتا ہوں، تو میں کم کرتا چلا گیا، میں بڑھاتا چلا گیا، یہ وہی سیم وہی والا پیٹرن ہے. انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو اس کی اطراف سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں. افہم الغالبون، استفہامیہ کوسچن، ہم مبتدا، الغالبون خبر، کیا وہ غلبہ پانے والے ہیں؟ غالبون اسم الفاعل کا صیغہ.
اچھا یہاں پر یہ ننقصھا زمین کے گھٹانے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ علماء کی دو رائے قائم ہوئی ہیں، لیکن اکثر علماء اس بات کو لیتے ہیں کہ اس کا مقصد تھا کہ قریش کی زندگی کے جو سطوت کی یا کفار کی جو ایک حکومت تھی وہ کم ہوتی چلی آ رہی تھی، اب ان کی زمین سکڑنی شروع ہو چکی تھی، یعنی پہلے تو وہ تھے نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب فتح آنے والی تھی، اور یہ سب ان کی جو باؤنڈریز ہیں، یعنی حکومت کی ان کی جو کرتے دھرتے ہیں، یہ اس کی حدود کم ہوتی چلی جا رہی تھی اور دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ علماء کی اکثر رائے ہے۔ ایک عالم کا قول میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے اس کا یوں بھی اس طرح سے انہوں نے تذکرہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سمندر اور دریا جو زمین کا کٹاؤ ہے بیسیکلی، انہوں نے اس معنی میں اس کو لیا کہ یہ جو زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے یا سمندر جب حدوں کو چھوتا ہے تو وہ کیا ہے، جو خشکی ہے وہ پانی کے اندر، جیسے ابھی کہا جاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ ہوگی اور کراچی کی جو ساحل ہے اس کے پانی کراس کر جائے گا اور وہ سڑکوں سے کراس کر جائے گا، اتنے میٹر بلند ہو جائے گا۔ ان عالم صاحب نے ایک اور بات بھی لکھی کہ یہ اس کا جو محسوس ہونا ہے نا، اس کا جو نقص ہے، یعنی یہ جو خشکی کم ہوتی آئے گی، پانی بڑھتا چلا جائے گا، اس کا جو کم ہونا ہے یہ ہم مشاہدہ اس کا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، یعنی اس میں سالوں محیط ہیں، اس کے بعد جا کے کوئی 1 انچ یا 2 انچ یا 2 میٹر یا 4 میٹر اس طرح ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عالم کی رائے میں نے آج تک پڑھی، باقی جتنی بھی علماء کی رائے یہی تھی کہ اس کا مقصد ہے کہ وہ جو قریش کی جو کفار کی جو حکومت تھی یا جو ان کا اثر و رسوخ تھا، اب وہ کم ہوتا چلا آ رہا تھا، اب وہ کم ہو رہے تھے، چاروں طرف سے گھیرے جا رہے تھے۔ تو یہی ہے انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا، جیسے جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے، یعنی جیسے صحابہ کرام جب نکلے جہاد کے میدان میں تو کیا ہوا، وہ کفار کو دھکیلتے چلے گئے، تو کفار کی زمین کم ہوتی گئی نا، سکڑتی گئی، آخرکار ایران بھی گیا، عراق بھی گیا، مصر والے بھی گئے، حتیٰ کہ بیت المقدس پر قابض بھی جو ہے نا وہ گر گئے، اور کیسر و کسریٰ کی بھی تباہیاں اڑ گئیں۔ تو کیا ہوا، یہی آپ اگر سلطنت عثمانیہ کو لے لیں، ترکی میں ایک چھوٹی سی جگہ ان کی زمین بڑھنی شروع ہوئی اور اب دوسروں کی کم ہوتی چلی آ رہی ہے، ظالم لوگوں کی کم ہوتی چلی آ رہی ہے، باطل گھٹنا شروع ہو گیا۔ تو یہ انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا افہم الغالبون، کیا وہ غلبہ پانے والے ہیں؟ یہی بات ہے نا، وہ غلبہ پانے والے نہیں ہیں، ان کو تو ہارنا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے انما انذرکم بالوحی، انا حرف تاکید مائے کافہ اور انذرکم فعل مضارع، آنا اس کا فاعل، انذر ینذرکم مفعول متعلق، انذرکم، ہم آپ کو، یعنی ہم تم سب کو، میں تم سب کو ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، یعنی بیسیکلی انذر کا فاعل آنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ انما انذرکم بالوحی، کہ میں اپنی طرف سے تمہیں کسی عذاب سے نہیں ڈراتا، بلکہ مجھے تو وحی آتی ہے تو اس وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، یعنی یہ جو عذاب اور تمہیں سزاؤں کی جو خبریں ہیں اس وحی کے ذریعے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، لا يسمع، سمع یسمع سننا فعل مضارع کا صیغہ، الصم فاعل، بہرا، لا يسمع الصم، بہرا نہیں سنتا، الدعاء پکار کو، مفعول ہو گیا، فاعل یہ مفعول، لا يسمع الصم الدعاء کب، اذا ما ينذرون، ما موصولہ، ينذرون، انذر ينذر مجہول کا صیغہ، ہم اس کا نائب الفاعل، باب فاعل کا صیغہ ہے، کہ لا يسمع الصم الدعاء، بہرا پکار کو نہیں سنتا جب بھی اسے ڈرایا جاتا ہے، جب بھی اس کو ڈرایا جاتا ہے وہ نہیں سنتا۔ آگے فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، لام، اب یہ لام موطا قسم، ان شرطیہ، لَئِن مَسَّتْهُمْ، مَسَّ یہ مَسُّ چھونا، میم سین سین مادہ، مَسَّت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، فائل ہے نفحتن، یہ فائل ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی جھونکا۔ دیکھیں جھونکا آگ کا بھی ہو سکتا ہے، ہوا کا بھی، برف کا بھی، ٹھنڈی ہوا کا بھی، گرم ہوا، جھونکے تو جھونکے ہوتے ہیں۔ اس کی صفت آ گئی کہ وہ جھونکا کس چیز کا، من عذاب ربک کا، یہ صفت آ گئی اس کی۔ ولا، اور یہ ہم مفعول،
وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی چھو جائے، لائن آ رہا ہے نا اگر، تو یہ جواب قسم آ گیا، وہ پیچھے قسم اٹھائی تھی تو، اور یہ یقولن تاکید نون سکیلا والا، لَيَقُولُنَّ ہم اس کا فاعل، تو وہ ضرور بے ضرور کہیں گے یا ویلنا، اے ہماری تباہی، انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، نحنو اسم انا، کننا یہ خبرو انا ہو گیا، کننا میں پھر اسم نحنو، الظالمین حالت نصب میں خبرو کننا، انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ آگے فرمایا وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ، وَضَعَ يَضَعُ، ٹو پٹ، رکھنا، قائم کر دینا، یعنی وزن کے میزان رکھ دینا۔ وَنَدَعُ فعل مضارع، نحن فاعل، واو ضاد عین مادہ، وَضَعَ يَضَعُ با فتح سے، وَنَدَعُ ہم رکھیں گے، الموازین، اب یہ وہ جو ترازو ہوں گے، الموازین، اور یہ اس کی صفت ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ یہ جمع کا صیغہ اور قسط واحد آ رہا ہے، چونکہ قسط یہاں پر مصدر ہے اور مصدر واحد آتا ہے صفت بن کر، سو وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یعنی ہم، اچھا یہاں پہ پھر وہی بات کہ مصدر کے علاوہ اگر کوئی اسماء مشترکہ ہوں گے جیسے اسم الفاعل، اسم المفعول اور کوئی صفات کے صیغے ہیں، وہ پھر چینج ہوتے ہیں، لیکن مصدر نہیں ہوتا۔ سو وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یعنی عدل کے پیمانے، عدل کے ترازو ہم رکھیں گے، کب؟ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کو ترازو رکھے جائیں گے عدل کے، پس ہوگا کیا؟ لا تظلم نفس، نائب الفاعل مجہول کا صیغہ، تظلم واحد مؤنث مجہول کا صیغہ، لا تظلم نفس، کسی جان پر شیئن کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، مفعول نکرہ۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ان شرطیہ، ان کانا مثقال حبۃ، کانا ہوا مثقال حبۃ، مثقال یہ یعنی وزن کے برابر، سو حبۃ اس کا مضاف الیہ بن گیا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، حبۃ کہتے ہیں دانے کو، اگر کوئی بھی دانے کے برابر ہوا، من خردل، اب یہ اس دانے کی صفت آگی، وہ دانہ کیسا؟ خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، اب کانا کا اسم ہوا، یہ پیچھے جا رہا ہے شیء کی طرف، سو ہو سکتا ہے شیء کی طرف، وَإِن كَانَ یعنی وہ جو چیز ہوگی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ان شرطیہ اب یہ جواب آ رہا ہے، أَتَيْنَا بِهَا، أَتَيْنَا فعل ماضی، نحن فاعل، بِهَا با حرف جر، ہاں اس حبہ کی طرف، کہ ہم اس دانے کو بھی لے کر آئیں گے، یعنی وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، اس کا دانے رائی کے برابر بھی جو دانہ ہوگا نا وہ بھی لایا جائے گا۔ لا تظلم نفس شیئا، کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا جو ہوا ہے وہ شیء کی طرف جا رہا ہے، کہ وہ جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا۔ آگے فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، کفا با زائدہ ہے، وَكَفَى بِنَا ہم کافی ہیں، حاسبین حساب لینے کے لیے، یہ تمییز بن کر آ رہا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، پھر جواب قسم کا تاکید، آتینا فعل ماضی، نحن فاعل، موسیٰ و ہارون، اب دیکھیں کتنے سارے مفعول بن گئے، وَضِیَاءً وَذِکْرًا، وَلَقَدْ آتَيْنَا ہم نے عطا کیا، نحن فاعل، کس کو؟ موسیٰ کو، ایک مفعول، وہارون کو دوسرا مفعول، کیا عطا کیا؟ تیسرا مفعول، فرقانہ چوتھا مفعول، وَضِیَاءً اور پانچواں مفعول، وَذِکْرًا کس کے لیے متعلق؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو عطا کیا، فرقان فرق کرنے والا، وَضِیَاءً روشنی، وَذِکْرًا اور ایک نصیحت ذکر،
کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ان پرہیزگاروں کی صفت آ رہی ہے، وہ کیسے ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ صفت ہے۔ الذین اسم موصول، آگے صلہ ہے، یخشون فعل مضارع، ہم فاعل، خاشین یا مادہ خشیہ یخشو، خشیہ یخشا، سو یخشون، سو خاشین یا مادہ با فاتحہ سے، یخشون فعل مضارع ہم فاعل، ربہم مفعول، بالغیب متعلق۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور ان کا حال کیا ہے؟ اب یہ واو حالیہ ہے کہ ان متقین کا اور حال کیا ہے؟ تو متقین ذوالحال ہو گئے، ہم مبتدا، من الساعۃ قیامت، مشفقون ڈرتے ہیں۔ مشفقون میں نے آپ کو پچھلے بھی لیکچر میں بتایا تھا، علا ہو تو پھر ہوتا ہے شفقت کرنا، اور من ہو تو پھر ہوتا ہے ڈرنا۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، هَذَا مبتدا، ذکر مبارک، یہ ذکر موصوف، مبارک صفت، انزلناہ دوسری صفت، جملہ صفت بن کر آ رہا ہے۔ هذا مبتدا، یہ پوری خبر ہو گئی مرکب توصیفی۔ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ مبارک ذکر ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ انزلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہو اس ذکر کی طرف چلا گیا۔ افانتم لہو منکرون، آپ استفہام، کیا انتم مبتدا، لہو اس کو، یہ واپس ذکر کی طرف چلے گی ضمیر۔ افانتم لہو منکرون، کیا تم اس کے انکار کرنے والے ہو؟ منکرون اسم الفاعل کا صیغہ، انکر ینکر باب افعال سے، کیا تم اس کے انکار کرنے والے ہو؟ تو یہ تو الحمدللہ یہاں تک کی آیات تھیں جی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کے دن ہی مجھے وہ کرونا اومیکرون کا جو ٹیسٹ ہے وہ میرے پازیٹیو آیا۔ ابھی میں کوارنٹائن میں ہوں 7 دن کے لیے، اور تھوڑی طبیعت میں بھی تبدیلی ہے، گلا خراب، نزلہ، فلو، کھانسی۔ سو آج تیسرا دن ہے، اور آج ٹیسٹ کروایا تھا، آج پازیٹیو آیا ہے، اب 7 دن کوارنٹائن ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔